ہمارا ایک ایک ہماری دینی جو قلبی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ بھی عروج پہ ہوتی ہے، ہمارا ایک لگاؤ بھی ہے۔ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو انسٹیگیٹ شاید کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہم اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں، تصادم کی سی کیفیت ہے، اس کو کیسے صبر و تحمل سے حل کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہوگی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اسلام تو ہے ہی سلامتی کا دین، اور اسلام نے خود یہ فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے، اور آپ کا اپنا عمل تو یہ ہے کہ آپ پتھر مارنے والے کو جواب میں دعائیں دیا کرتے تھے، قبائیں دیا کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کے دل میں آپ کا گھر پیدا ہوتا تھا۔ تو آج بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ رمضان جو کہ مساوات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے، اور روزہ تو ہمیں سکھاتا ہی ضبط نفس ہے کہ ہم کس طرح اپنے ایموشنز پر قابو پائیں، ہم کس طرح اپنے جذبات کو لگام ڈالیں۔ تو اگر ہم رمضان المبارک میں ہی اپنے جذبات کو بے لگام چھوڑ دیں اور اللہ رب العالمین اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں، تو پھر ہم یہ کب سب کچھ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ یعنی ہم جب نام ان کا لے رہے ہیں، اور ان کی خاطر شاید نیتیں بھی عوام الناس کی انہی کے لیے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہوں، وہ ہم سے راضی ہوں، تو یقیناً وہ تبھی راضی ہوں گے جب ان کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا، جب ان کے طریقے پر چلا جائے گا، جب ان کی باتوں کو مانا جائے گا۔ یعنی ان کی باتیں تو آپ نے سائڈ پہ رکھ دیں اور آپ ان کا نام لے کر، تو بڑا باریک سا فاصلہ ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کا اچھی نیت سے کیا ہوا عمل بھی شاید آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے، لیکن پھر ایک فکری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اختلافات ہوں یا ہمیں لگتا ہے کہ اس معاملے پہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، تو دین میں ہمارے پاس کیا رہنمائی موجود ہے کہ ہم ایک احسن طریقے سے اپنے احتجاج کو کیسے ریکارڈ کرا سکیں؟ بالکل بہترین بات کی آپ نے۔ قرآن کریم نے یہی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ یعنی اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، اولی الامر کی، حکمرانوں کی بھی اچھی باتوں کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر تمہارے اور حکمرانوں کے مابین کسی بات پہ تنازع پیدا ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ۔ یعنی قرآن اور سنت ہمارے پاس موجود ہے، اسلامی نظاتی کونسل ہمارے پاس موجود ہے، وفاقی شرعی عدالت ہمارے پاس موجود ہے، تمام مکاتب فکر کے متفقہ وفاق، ان پر اتحاد تنظیمات مدارس ہمارے پاس موجود ہے۔ اور حیرت کی بات دیکھیے، اس وقت جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور اور اقلیتی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی ہیں، پیر ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب، وہ بھی الحمدللہ ایک عالم دین ہیں، ایک سجادہ نشین ہیں، ایک درگاہ سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ آسانی کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اختلاف اس بات پر ہو رہا ہے کہ ہم نے افطار پارٹی کرنی ہے، محلے میں افطار بانٹنا ہے، کس دن بانٹنا ہے، اس پر اختلاف ہو رہا ہے۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر تو ہر مسلمان ایک پیج پر ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اس بات پہ دو رائے رکھ ہی نہیں سکتا، لیکن اسے کس طرح، یعنی ہماری اپنی کیپیسٹی کیا ہے، پاکستان کا اپنا درجہ کیا ہے دنیا کے کینوس کے اوپر۔